بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ جہان رضا میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ہماری سیریز حدائق بخشش کی آج قسط نمبر 4 ہے، جس میں ہم امام احمد رضا بریلوی اور نعت مصطفیٰ اس متعلق کچھ بات کریں گے۔ امام احمد رضا بریلوی کے نزدیک نعت کہنا تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔ وہ زندگی بھر تلوار کی دھار پر چلتے رہے۔ ان کے نزدیک حمد باری تعالیٰ میں کوئی حد نہیں، اور نعت گوئی میں دونوں جانب سخت حد بندیاں ہیں، مگر حدود میں رہ کر جب وہ پرواز کرتے ہیں تو ان کی حدود کی وسعتوں اور پنہائیوں کا عالم دیدنی ہوتا ہے۔ وہ آداب نعت گوئی سے آشنا تھے۔ ان کے شعور میں بڑی گہرائی تھی، ان کے عرفان و آگاہی میں بڑی گیرائی تھی۔ جذبے کی صداقت اور محبت کی نورانیت نے ان کے کلام کو بہت بلند کر دیا۔ ان کا کلام نعت حبیب کا وہ مشرق ہے جس سے آفتاب جہاں تاب کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں اور سارے عالم کو منور کر رہی ہیں۔ سوز و ساز اور جذبہ و اثر نے گویا الفاظ کو زبان دے دی۔ یاد رکھیے گا، باکمال شاعر ہوتے ہوئے بھی شاعری کو کبھی وجہ افتخار نہ سمجھا۔ ہاں، ذکر حبیب کریم کو سرمایہ صد نازش و افتخار جانا۔ امام احمد رضا بریلوی کی شاعری کی بلندی کا یہ عالم ہے کہ شاعروں کی بھیڑ بھاڑ میں وہ سر و قد نمایاں نظر آ رہا ہے۔ خرامہ خرامہ چلے آ رہے ہیں، چہرہ زیبا دیکھنے کے لیے سب بے چین ہیں، سب ان کے حضور سر جھکائے سلام کے لیے حاضر ہیں۔ امام احمد رضا بریلوی کی تعریف میں بہت سے نامور شعراء رطب اللسان نظر آتے ہیں۔ ان میں یہ شعراء بھی ہیں، چند ایک کے میں نام عرض کرتا ہوں۔ داغ دہلوی، حسرت موہانی، ڈاکٹر اقبال لاہوری، نیاز فتح پوری، شمس بریلوی، ضیاء القادری، نذیر لدھیانوی، اختر القادری، احمد ندیم قاسمی، گہر ملسیانی، جلیل قدوائی اور شاہر لکھنوی، شان الحق حقی، فرمان فتح پوری، وسیم بریلوی، عابد نظامی اور طاہر توسوی۔ یہ سلسلہ بہت طویل ہے، کہاں تک بیان کیا جائے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا، امام احمد رضا بریلوی نے 19ویں صدی عیسوی میں اس وقت نعرہ مستانہ بلند کیا جب متاع عشق و محبت لٹ رہی تھی، فکر و خیال پر شبخون مارے جا رہے تھے، کارواں سے احساس زیاں چھینا جا رہا تھا۔ امام احمد رضا بریلوی نے دماغ کو بیدار رکھا، دل کو زندہ رکھا، چراغ محبت کو روشن رکھا، بجھنے نہ دیا، خیالوں کی دنیا کو زندگی سے آشنا کیا، مجازی محبوبوں کے چنگل سے نکالا، مستوں کو ہوشیار کیا، رندوں کو آب حیات دیا، اندھیروں میں اجالا کیا، اجالوں کو رشک آفتاب کیا، زمانے کے اسیروں کو آزاد کیا، موجوں سے لڑنے کا حوصلہ دیا، مایوسوں کو آس دی، نا امیدوں کو امید دی، خاک نشینوں کو عرش نشین کر دیا، احساسات کے دھارے کو موڑ دیا، جذبات کی دنیا کو یکسر بدل دیا، اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گیت اس بلند آہنگی سے گائے کہ سارا جہان گانے لگا، سب چہکنے لگے، سب جھومنے لگے۔ ہاں، گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستاں۔ اور یہ سب کمال امام احمد رضا نے پایا کیسے؟
امام احمد رضا محدث بریلی نے عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیض پایا۔ بے شک عشق فیض رساں ہے، ذرے کو مہتاب بناتا ہے اور مہتاب کو آفتاب بناتا ہے۔ وہ علم و عشق کے آفتاب تھے، ان کی روشنی نے دلوں کو روشن کر دیا، دماغوں کو جلا بخشی، انسانوں کو انسان بنایا۔ اور ایک خاص بات بتاؤں آپ کو، شاعری وہی ہے، ادب وہی ہے جو انسانوں کو انسان بنائے۔ جس شاعری نے، جس ادب نے انسانوں کو حیوان بنایا، اس نے شعر و ادب کو رسوا کیا۔ امام احمد رضا نے داغ مجاز مٹا کر اردو شاعری پر نقش حقیقت جمایا، شعر و ادب کی لاج رکھ لی اور اس کو بلندیاں عطا کی۔ میں عرض کرتا چلوں، حضرت امام احمد رضا بریلوی کا دیوان ہدایت بخشش ان کی حیات میں 1325 ہجری بمطابق 1907 عیسوی میں شائع ہو گیا تھا، اور اس کے بعد کئی بار شائع ہوا۔ جی تو چاہ رہا تھا کہ اس گفتگو کو مزید طوالت کے ساتھ اختتام کی طرف لے جایا جاتا، لیکن میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس سلسلے کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا ہم اجازت کے طالب ٹھہریں گے اور ساتھ یہ گزارش کریں گے کہ اس سے اگلی قسط میں ہم اپنے ناظرین کی ضیافت طبع کے لیے ہدایت بخشش کے حوالے سے کچھ معلومات پیش کرنے کی سعی و کوشش کریں گے۔ قسط نمبر 5 دیکھنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ قسط نمبر 5 بروز پیر صبح 8 بجے ہمارے اسی چینل پر نشر کی جائے گی۔